اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجئے جو بہترین ہو۔ سورہ النحل آیت 125۔ عزیز طلبہ، بڑی مشہور آیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے، دین کی تبلیغ کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ مخاطب کس طرح ہونا ہے اس کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ جب آپ نبی مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج رکھا گیا، تو یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی، اور سب سے بڑی ذمہ داری انبیاء کرام پر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ مشقت کرنے والے انبیاء کرام ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے انبیاء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دین کی تبلیغ کے حریص انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا، ہر کام جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ ہم ان کے اخلاص کو الفاظ سے ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اب ایک باری بوجھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ لاد دیا گیا، جس کو ہم نبوت کا بوجھ کہتے ہیں۔ اور جو عرب قبائل تھے، جو عرب کے لوگ تھے، وہ لڑاکے تھے، وہ جنگجو تھے، وہ تلوار کے دنی تھے، وہ ایک دفعہ دشمنی ہو گئی، وہ دشمنی کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ وہ ایک دفعہ کسی سے جھگڑا شروع ہو گیا، معاف کرنے والے نہیں تھے۔ ان کی عادات بڑی ہی زیادہ سخت تھی۔ اب اس معاشرے میں جہاں اتنا سخت نظام تھا کہ وہاں پر غیرت کی وجہ سے بچیوں کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کر دینے والے موجود تھے تاکہ ہمارا نام رہ جائے۔ ابو جہل کو جب قتل کیا جانے لگا، وہ اہل قریش کا سردار تھا، مکہ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ اب اس کے سامنے موت ہے اور اس کا سر قلم کیا جانے والا ہے۔ اس کو کیا فکر تھی کہ میری گردن جو ہے اس کو لمبی کر کے اتارو تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ اس طرح کے وہ ضدی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے جب تبلیغ کرنی ہے تو لوگوں کو بڑے ہی پیار سے، محبت سے بلانا ہے، لوگوں کو اچھے طریقے سے
گائیڈ کرنا ہے، لوگوں کو اچھے طریقے سے بتانا ہے، لوگوں کو بتاتے وقت ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے، ان کے مراتب کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ تعلق بنانا ہے، ان کو ایسی بات نہیں کہنی جس سے لڑائی کا، جس سے بحث کا، جس سے شور کا امکان ہو۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، بات جو ہے آگے بڑھ جاتی ہے، پھر بھی آپ نے جب ان کو سمجھانا ہے تو دلیل کے ساتھ سمجھانا ہے، پھر بھی اخلاق کا جو ہے وہ اخلاق کا آپ نے نا دامن تھام کے رکھنا ہے، ان کو نا محسوس نہ ہو کہ یہ نبی جو ہیں یہ سخت لہجے والے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جب گفتگو کریں، جب قرآن کی بات کریں، جب حدیث کے بارے میں بات کریں، جب سیرت کے حوالے سے بات کریں، جب مسائل کے حوالے سے بات کریں، جب لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنے کی بات کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گفتگو کو اس معیار تک لے جائیں کہ گتھم گتھا ہو جائیں، لڑائی شروع ہو جائے، دشمنی شروع ہو جائے، دست و گریبان ہو جائیں، ایک دوسرے کے بیری بن جائیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کریں، اس طرح کی صورتحال نہیں۔ اور دیکھنے میں آیا ہے، آبزرویشن میں آیا ہے کہ یہ تو باتیں اللہ فرما رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ نے محبت رکھنی ہے، کفر کے ساتھ محبت رکھنی ہے، غلط بات نہیں کرنی، سخت بات نہیں کرنی۔ ہماری عادتیں اس طرح عجیب سی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آپس میں اتنا لڑ پڑتے ہیں کہ جو ہے وہ جنگ تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو ہم قتل کر ڈالتے ہیں، اور آپس میں مسلمان ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ توالت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو ضد کے ساتھ رکھتے ہیں اور زبردستی منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی ہم نے آپ کو نصیحت کرنے والا بھیجا ہے، سمجھانے والا بھیجا ہے، گائیڈ کرنے والا بھیجا ہے، حق بتانے والا بھیجا ہے۔ آپ کو دروغہ نہیں بنایا کہ آپ لاٹھی لے کر ان کے پیچھے پڑ جائیں، ان کو طاقت کے زور پہ نہیں ان کو سمجھانا، ان سے پیار کرنا ہے۔ جو ہدایت والا معاملہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہدایت لازمی ملے گی، اگر اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے تو خواہ اس کو آپ جتنے مرضی آرگومنٹس دے دیں، استدلال دے دیں، ان کو پوائنٹ دے دیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کر لیں، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ اس لیے آپس میں بھی ہم ایک سوسائٹی ہیں، ایک معاشرہ ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں فتنہ فساد اس کی گنجائش نہیں ہے۔ الفتنہ اشد من القتل، یہ جو شرارت بازی ہے نا، شرارت بازی، یہ جو تیل چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش ہے، یہ سب سے برا عمل ہے۔ اس سے کبھی عمل کوئی نہیں ہے کہ معاشرے میں جو ہے نا فتنہ فساد برپا کرنا۔ معاملات اللہ کے ہیں، کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے فابیہا، کوئی نہیں ہوتا، آپ ان کو بتائیں، وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، ویلکم۔ اگر نہیں آپ کی بات پہ کان دھرتا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ خود ہی ان کو نپٹ لے گا، خود ہی ان سے بات کر لے گا۔ قیامت برپا کرنے کا بنیادی مقصد اللہ کا یہ ہے کہ سب لوگوں کو آپس میں ہم دیکھ لیں کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب کتاب
ان کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دیکھنی ہے۔ اب ایک بڑا دن آ رہا ہے تو اس میں ہمیں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کم علم ہوتے ہیں، اور یہ بات آپ عزیز طلبہ ذہن میں رکھیں، جتنے کم علم ہوتے ہیں نا لوگ، اتنے وہ لڑائی کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں، وہ اتنی ہی زیادہ زبان درازی کرتے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ ماحول خراب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، ہم کو یہ پتہ ہے، حالانکہ اس بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں ہوتی۔ سطحی علم ہوتا ہے، سن سنائی بات ہے، اور دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا۔ یہ جو زہر جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے نا، اگلا جاتا ہے زہر، اس کے پیچھے اس کی بے علمی ہوتی ہے، نا سمجھی ہوتی ہے، اور اکثریت جو ہے ہمارے دین کے معاملات کو سمجھتی نہیں ہے، لیکن بحثیں اس طرح کرتی ہیں کہ وہ علامے ہیں، فہامے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں افراتفری بنتی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم نے بڑا فرق ڈال لیا ہے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ایک دوسرے کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مسئلہ کیا جی، جو فلاں ذہن رہتا ہے میرا فلاں ذہن ہے، اور بھائی آپ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ اسی سوسائٹی کے جم پل ہیں، آپ نے یہی رہنا ہے، آپ نے یہی مرنا ہے۔ تو دنیاوی طور پر آپ کو کون روکتا ہے کہ ان سے رابطہ چھوڑ دیں؟ رابطہ رکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ اس کی ذہنی اٹیچمنٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرورت ہے بلا لیں، اگر نہیں بلانا پھر بھی، لیکن دل میں رنجش نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ دین جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے اپنے خود ہی اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اس کو قیامت تک چلانا ہے۔ زوراوری کہیں ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کے ساتھ بحث تمیز کی ضرورت ہے، اپنا آرام سے رہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں بڑے ہی پیار محبت سے بلاؤ، صحیح طریقے سے بلاؤ، ٹھنڈا کر کے اپنے آپ کو بلاؤ، ذہنی ٹینشن انتشار نہ رکھو، اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میں بڑا تقوی والا ہو گیا ہوں، میں بڑا جو ہے نا وہ نیک ہو گیا ہوں، لوگ بعد آپ ان سے جھگڑنا شروع کرو۔ تو جس اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے سکتا ہے، لیکن تمہیں نہیں حق پہنچتا کہ تم جو ہے نا ان کے ساتھ مڈ بیٹ کر جاؤ، ان کے ساتھ جو ہے وہ دنگا فساد کر لو، گلی میں فساد پیدا ہو جائے، محلے میں فساد پیدا ہو جائے، یا جو ہے وہ علاقے میں مسئلہ۔ اب دیکھیں نا، جڑا والا میں ایک مسئلہ بنا، وہاں کرسچن کمیونٹی تھی، پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا، اگر کسی نے کچھ کیا تو وہ ایک بندے نے کیا ہوگا، دو بندوں نے کیا ہوگا، اب پوری کرسچن کمیونٹی کو پکڑ کے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا، ان کو بے گھر کر دینا، ان کے مکانوں کو جلا دینا، ان کے عبادت خانوں کو جلا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کتنی بڑی ناسمجھی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہوئے ہیں، اور جو لوگ آگے تھے ان کو دین کا الف سے بے کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ دین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ قانون بنا ہوا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، ہر چیز سسٹم میں ہے، تو تم لوگوں کا کیا حق ہے کہ ڈائریکٹ جا کر تم جو ہے لوگوں کی عبادت گاہوں کو جلاؤ، لوگوں کو ذلیل کرو؟ وہ اس ملک کے شہری ہیں، جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی ان لوگوں کا حق ہے جو اس ملک کے باسی ہیں۔ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دیکھ لیں اور ان کا آئی ڈی کارڈ دیکھ لیں، ایک جیسے بنے ہوئے۔ اگر آپ کو ووٹ کا حق ہے تو اس کو بھی ووٹ کا حق ہے، اگر آپ کو باقی معاملات میں جو دوسروں کو سہولیات ہیں اس کو بھی سہولیات۔ اس لیے اگر صبر برداشت ہو تو یہ چیزیں نہیں نظر آتی، اور انسان جو ہے اچھی زندگی گزارتا۔ دین میں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دی گئی ہے وہ امن اور سکون ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے 4 مہینے بھی اس لیے بنائے کہ ان مہینوں میں صبر ہو جانا چاہیے، ان مہینوں میں آرام کرنا چاہیے،
لڑائی جنگیں تک ختم ہو جاتی تھی ان مہینوں میں. تو ہم لوگ اتنے جذباتی ہیں، مسجدوں کے سپیکر کھول کھول کے لوگوں کو بلاتے ہیں بھی آ جاؤ آ جاؤ. تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے جب آپ قانون کو خود ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اگر انہوں نے غلطی کی تھی تو ان کے خلاف FIR کٹنی چاہیے تھی. اب جو کام اب ہوا ہے، سارے مسلمانوں پر FIR غیر مسلمانوں نے کاٹ دی. ان کا مسلمانوں کا یہ طرز عمل دیکھو. 1.5 ارب مسلمان اس حرکت کی وجہ سے پریشان ہے. پتہ آپ کو، ان کو خام خواہ جو ہے نا وہ پریشان کر دیا. ہم کسی کے آگے کیا دلیلیں دیں گے؟ کسی کو کیسے مسلمان ہونے کی دعوت دیں گے؟ کس طرح قرآن کا پیغام پہنچائیں گے کہ تم جو ہے نا یہ قرآن کی طرف آؤ؟ وہ کہتے ہیں اپنا ریاکشن تو دیکھو، کیا تمہاری حرکتیں ہیں، اور کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، سپیکر کھول کے باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے اور لوگ دوڑتے ہیں. بربادی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی برباد کر دیں. بس 40 سال لگ جاتے ہیں چیز کو تیار کرتے. کتنے کسی چیز کے لوازمات ہوتے ہیں، کتنی مشکل سے گھر بنتے ہیں، کتنی مشکل سے عمارتیں تیار ہوتی ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ کتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو ان کو جلا دینا، نیست و نبود کر دینا، اور وہ منیٹری ہونے کی وجہ سے آپ اس کا فائدہ اٹھائیں کہ یہ تھوڑے ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے. وہ لوگ جو اہل کرسچن ہیں، جتنے مذاہب ہیں پوری دنیا کے، سب سے قریب مذہب جو ہے کرسچن ہے ہمارے ساتھ. سب سے زیادہ تعلق ہمارا کرسچینٹی کے ساتھ ہے، پتہ آپ کو. اور سورہ مریم ہے، مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. کتنا پروٹوکول ہے ہمارے دلوں میں، ہماری کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. کتنی پاکیزگی بتائی گئی ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں. ان کا موقف ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم بھی اپنے نبی کو مانیں، ان کا حق ہے. ہمارا آئین ان کو حق دیتا ہے کہ تم جو جہاں پر سٹینڈ کرنا چاہو کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہا. پورا تحفظ ہمارا آئین دیتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ان کو زبردستی تنگ کرنے والے، ان کو ذلیل کرنے والے؟ کیا ہمارا حق ہے؟ کیا اللہ کی وہ مخلوق نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ہم پکڑ کے جو ہے جلاتے پھرتے ہیں، اور وہ کھیتوں میں جا کر اپنا رات گزارتے ہیں، کھانا پینا ان کا ختم ہو گیا، اور وہ لوگ جو ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہم ایٹمی طاقت ہیں، کیا پلے ہمارے رہ گیا؟ کیا اخلاقیات ہماری رہ گئی کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں؟ ایٹمی طاقت کے لیے سویلائزیشن بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے. ہماری سویلائزیشن جو ہے وہ بھی ایٹم کی طرف بڑی طاقتور ہونی چاہیے. سویلائزیشن میں تو ہم زیرو پہ نظر آتے ہیں. ہم چھوٹے سے چھوٹے ملک سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. ہماری سویلائزیشن اس طرح کی ہے، بد اخلاقی ہے ہماری، اور اس طرح جو ہے نا دنگا فساد کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو اس طرح ہراساں کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہت دکھ ہوا اس واقعے کا. ہم اس واقعے کی جو ہے کنڈیمن کرتے ہیں، اس واقعے کو. یہ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ زیادتی جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے اور پورا پرکھنا چاہیے کہ کس طرح یہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کو نا تحقیقات کو تہ تک چلنا چاہیے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ سے نہ ہو. یہ واقعات جو ہے وہ تسلسل سے ہو جاتے ہیں اور بہانہ بنتا ہے، یہ واقعہ ہو جاتا ہے. کیا ہمارے جو لوگ ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، کیا اس پہ ان کو ٹائم نہیں ہے غور کرنے کا؟ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، جو چینج لا سکتے ہیں، ان کو اس سلسلے میں پوری طرح سنجیدگی اختیار کر کے اس وقت تک نہیں اٹھنا چاہیے جب تک اس کا بہترین سلوشن آ جائے. اس موقع پر ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو نجائز طور پر تنگ کیا گیا، اور حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں ایک کردار ادا کیا ہے. ہر بڑے سے بڑا عہدیدار وہاں تک پہنچا ہے اور ان کی دلجوئی کی ہے. ضروری بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ ہماری غیرت کا مسئلہ تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے،
اور اس داغ کو دھونا اتنا آسان نہیں ہے. یہ داغ بڑا زبردست قسم کا لگا ہے، بڑی محنت سے یہ کام ہونا ہے، اور آئندہ کے لیے ان چیزوں کو روکنا ہمارے لیے نہایت لازم ہے. تو اللہ تعالی ہمارے اندر اتفاق اتحاد پیدا کرے اور دوسروں کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر قوت پیدا کرے. یہ جو سلسلے ہم نے بنا لیے نا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اٹھ کھڑے ہونا، نبی کو کہا جا رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ نبی سے زیادہ سیویلائزڈ بندہ نہیں ہوتا دنیا میں. نبی کو بھی کہا جا رہا ہے ذرا دھیان سے چلنا، بات کرنی سلجھے ہوئے طریقے سے کرنا، ان سے اگر جھگڑنے کی بات ہے پھر بھی الفاظ اچھے کرنا. اور نبیوں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں، ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور جناب بربادی کا سما پیدا کر دیا. تو یہ جو تکلیفیں آ گئی ہیں، یہ جو نشانیاں پہ لگ گئی، اس کو کون ریموو کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں اچھائی کی طرف لے جائے، برائی سے ہمیں اللہ تعالیٰ روکے، اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.